السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، وقال اللہ تبارک وتعالی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، ثا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، ذال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا کہ یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ یہ تو صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا کہ طاہر و مطہر آ رہا ہے، ظا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، تو عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا کہ ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا کہ یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمان خدا ہے، زالود والو غور سے سن لو،
نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، وہ کون سا؟ فرمایا تم کہیں سے بھی آؤ، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے تو اللہ ملے گا، سنتوں کو چھوڑ کر کے اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاتَّبِعُونِي، تم میرے نبی کی پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، سنتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ تم کیا اللہ سے محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ خود تم سے پیار کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ تیرا اللہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صاف اعلان کر دیا قرآن کریم میں کہ تم کیا اللہ سے محبت کرو گے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تم سے پیار کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب اگر گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ محبت کرنے لگے تو اور کیا چاہیے؟ پھر تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ ساری دنیا والوں کو یہ قاعدہ بتا دیا، جو جہاں سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو یہ قاعدہ بتا دیا کہ اگر تو تبلیغ سے اللہ تک جانا چاہتا ہے تو تجھے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اگر تو مدرسے کے راستے سے اللہ تک جانا چاہتا ہے تو تجھے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اگر تو خانقاہ کے راستے سے اللہ تک جانا چاہتا ہے تو تجھے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اگر تو جمعیت کے راستے سے اللہ تک جانا چاہتا ہے تو تجھے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اگر تم مدرسے کی اور پڑھائی کی لائن سے اللہ تک جانا چاہتا ہے تو تجھے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اگر تم مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جس صحیح راستے سے تو جانا چاہتا ہے تو جا، لیکن اگر تو نبی کے طریقوں سے ہٹے گا تو تجھے اللہ نہیں ملے گا، چاہے اس محنت میں تو پوری لائف کھپا دے۔ اور اگر تو پوری زندگی اکیلے میں رہا، لکڑے کاٹتا رہا، گھر کے کام کاج کرتی رہی اور اگر سنتوں پر چلی تو اللہ مل جائے گا۔ مین چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے سنت۔ پورے قرآن کا خلاصہ میرے نبی کی نقل اتارو، اللہ تمہیں مل جائے گا۔ پوری حدیث شریف کا خلاصہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتی ہو تو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور سنتوں میں 100% کامیابی ہے، یقیناً کامیابی ہے، اور نبی کی سنتوں سے ہٹ کر 100% ناکامی ہے۔ اس لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ جو سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر تو عمل کریں، پابندی کے ساتھ عمل کریں، استقامت کے ساتھ عمل کریں، دل چاہے تو بھی، دل نہ چاہے تو بھی، اور دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنا شروع کر دیں۔ روزانہ سنتوں کو سیکھیں، سنتوں کو پڑھیں، سنتوں کو سمجھیں، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، سنتوں کی کتابیں پڑھیں۔ علیہ جیسے کہ پیارے نبی کی پیاری سنتیں، یہ کتاب پڑھیں، اس میں سے سنتوں کو یاد کریں۔ علیکم بسنتی، یہ سنت کی کتاب پڑھیں، اس میں سے سنتوں کو یاد کریں۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے نبی کی سنتوں کو اس میں سے پڑھیں اور سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارے۔ ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک کی سنتیں 3 جلدیں، اس کو پڑھیں اور دیکھیں پیارے نبی کا اٹھنا
اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، آپ کا دیکھنا کیسا تھا۔ ایک طرف تو درود شریف پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف سنتیں جو معلوم ہے اس پر عمل کرتی جا رہی ہو، اور تیسری طرف سنتوں کو سیکھتی جا رہی ہو، ایسی دنیا اور آخرت بنے گی جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عاجز آپ سے کچھ پیور باتیں کرنے چلا ہے۔ ہمیں کھانے میں دیسی گھی، پیور گھی چاہیے، ہمیں شہد میں پیور شہد چاہیے، اور ہمیں ہر چیز پیور پسند، دودھ پیور پسند، ملاوٹ والا نہیں۔ اسی طرح اللہ کو ملاوٹ والی، دو رخی، دو رنگی زندگی پسند نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے اور اکیلے میں کچھ اور ہے۔ اس لیے عزیز طالبات، میری دینی ماؤں بہنوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا موقع دیا کہ ایک اچھی آپا، ایک بہترین آپا آپ کو پڑھا رہی ہیں، اور آپ ان سے اللہ کا دین کو سیکھ رہے ہوں، علم دین حاصل کر رہے ہوں۔ یہ آپ کے لیے بہت سنہری موقع ہے۔ جالود والو، آپ اس کی قدر کرو۔ ایسے موقع اور ایسے لمحے اور ایسی گھڑیاں بار بار آیا نہیں کرتی۔ اس کو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کی ربانی لہر سمجھو۔ آپ کا بڑا اونچا مقام ہے نا۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک والے اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں، ریڈ قالین۔ کیا ہوا؟ کہ فلاں بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، اور آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ لوگ جب چلتی ہو نا تو آپ کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ پیارے نبی کی مہمان ہو، اللہ کے نبی آپ کے میزبان ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کے میزبان کو تکلیف ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ ابھی آپ کی پڑھائی کا زمانہ ہے، خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا، علم دین حاصل کرنا، پھر ایک جذبہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ وقت کے بعد جہاں لے جائیں گے میں بھی وہاں جا کر پورے علاقے کو اللہ سے جوڑ دوں گی، اور انشاءاللہ میرے گھر میں، میری نسلوں میں بھی اللہ والے پیدا ہوں گے، میں خود بھی رابعہ بصریہ جیسی بنوں گی، میرے بچے بھی خواجہ صاحب جیسے ہوں گے، اور انشاءاللہ میں ایسا ماحول بناؤں گی اور امت میں ایسے بچے پیدا ہو، اس کے لیے میں ایسا اللہ کے سامنے تڑپوں گی کہ دوبارہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اور پیارے نبی صحابہ کو جس سطح پر چھوڑ کے گئے تھے وہ دین امت کو واپس مل جائے۔ آج امت پریشان حال ہے، امت بے چین ہے، امت تڑپ رہی ہے، لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ دین سے دور ہے۔ ایک چچا ملے، 70 سال کی عمر ہے، 5 بچے ہیں، غسل کا طریقہ معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، ان کی زندگی بھر کی نمازوں کا کیا، نمازی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ۔ آج چونکہ ہمارے یہاں ماحول ہے، دینداری ہے، اس لیے ہمارے یہاں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو ان علاقوں میں جہاں پڑھانے والا کوئی نہیں، پڑھانے والی کوئی نہیں، پڑھنے والی کوئی نہیں، دین کا ماحول کوئی نہیں، ہر گھروں میں ٹی وی، سیریل، غفلت بھری زندگی، گھروں میں لڑائی جھگڑے، اللہ کے دین کا کوئی ماحول نہیں، دور دور تک مسجد نظر نہیں آتی۔ ان کو پوچھو اللہ کے دین کی قدر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دین۔ جن دنوں ہم کرناٹک میں تھے، ذمہ دار لوگ چل رہے تھے کرناٹک میں، ایک شخص سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا، تو اس نے کہا گاندھی جی۔ یہ حال ہے امت کا۔ اب اس کو کہو درود شریف پڑھ تو وہ تو گاندھی جی پڑھے گا، اس کو بولو نقل اتارو تو وہ تو دھوتی پہن لیں گے۔ یہ امت کا حال ہے۔ یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک درد پیدا ہو کہ اچھا پیارے نبی کی امت کا یہ حال ہے، تو پھر انشاءاللہ میں دعا کروں گی۔ اگر میں جا نہیں سکتی نا وہاں تک تو میں اللہ کے سامنے رو تو سکتی ہوں، میں 1 روپیہ صدقہ تو نکال سکتی ہوں، اور سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں اللہ کو سچے دل سے تڑپ کے یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ پیارے اللہ، ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کے دل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ ہدایت دے دیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوری امت کا کام ہو جائے گا، سب لوگ جنت میں جانے والے ہو جائیں گے۔ تڑپ، درد، فکر، کوڑان، غم، یہ چیز انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر والفکر۔
اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے اور فکر میں رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا خلاصہ، جو دین کے کام کرنے والے ہیں ان کو یہ دو کام کرنے چاہیے، ہر وقت ذکر اور امت کی فکر۔ یہ دو پر ہیں جس سے انسان اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ عزیز طالبات، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ مدرسے میں پڑھنے آئی نہیں ہو، اللہ آپ کو لائے ہیں۔ اللہ کی محبت کی نظر آپ پر پڑی ہے، اللہ کی نظر رحمت آپ پر پڑی ہے۔ اس نظر رحمت کی قدر کر لو، اس کی ناقدری نہ کرو۔ کہ پتہ چلا کہ مدرسے میں آئی، ماشاءاللہ برقعے کے ساتھ آ گئی، بڑی نیک بن کے آ گئی، اللہ جزائے خیر دے، اور تنہائی میں کہیں جانے کا موقع ملا سہیلی کے ساتھ تو بغیر برقعے کے چلی گئی۔ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میرا دین سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ پردہ میرے لیے نہیں کرتی، یہ تو آپا کے لیے کرتی ہے۔ مدرسے میں آتی ہے تو پردے کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے، تو اس کو اللہ کا دین، پردہ، اور یہ پیارے نبی کی گھر کی عورتوں نے پردہ کیا، یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے باخبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، میری بندیوں تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اے میری بندیوں تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا میری بندی اس بات کو نہیں جانتی کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا میرا بندہ، کیا میری بندی اس بات کو نہیں جانتے، نہیں جانتی کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں؟ میری دینی ماؤں بہنوں، عزیز طالبات، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے میں پڑھنے کی توفیق دی، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی، دین کی سمجھ کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اگر اس مدت میں اگر اس کی موت ہو جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے سے اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش۔ سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہے، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بہت خوش نصیب ہو۔ شاید آپ کی عمر کم ہو، اس لیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ اس کا آپ کو آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ملے گا۔ شیطان کبھی بھی اس کو آپ کے سامنے نہیں لائے گا۔ اس لیے آپ آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا اس کو آگے پیچھے کر کے ابھی محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ پڑھیں۔ دیکھو، آپ مستقل مدرسے میں نہیں رہتی ہو، آپ کا رہنا امی ابو کے ساتھ ہے اور مدرسے میں آ کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ کی دو ذمہ داری ہو جاتی ہے، ایک طرف امی آپ سے ناراض اور دوسری طرف علم دین حاصل کر رہی، تو یاد رکھنا یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ آپ کو بیلنس رکھ کر چلنا ہوگا۔ آپ پہلے گھر کا جتنا کام کرتی تھی، مدرسے میں پڑھنے کے بعد یا پڑھنے کے زمانے میں اس سے زیادہ کام کریں۔ آپ کی امی بھی کہنے لگے کہ ہاں واقعتاً مدرسے کی پڑھائی اور دین کا علم حاصل کرنے کا اس کو جو شوق ہے، اور واقعتاً یہ مدرسے میں بہت اچھا سیکھ رہی ہے۔ پہلے کام نہیں کرتی تھی، اب گھر کا کام کرتی ہے۔ پہلے سامنے بولتی تھی، اب سامنے نہیں بولتی ہے۔ پہلے مقابلہ کرتی تھی، اب مقابلہ نہیں کرتی ہے۔ پہلے ادب نہیں کرتی تھی، اب ادب کرتی ہے۔ پہلے دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، اب وہ پہنتی ہے۔ پہلے برقع نہیں پہنتی تھی، اب برقع پہنتی ہے۔ پہلے تھوڑی اونچی آواز سے بات کرتی تھی، اب اس کی آواز پست ہو گئی ہے۔ واقعتاً اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھانا چاہیے، اور آپ کی امی دوسری اڑوس پڑوس کی ان کی سہیلیوں کی تشکیل کر کے ان کی بچیوں کو بھی مدرسے میں بھیجیں۔ آپ ایسے بنے کہ آپ کی برکت سے اور بچیاں آئیں تاکہ اللہ کا دین زندہ ہو۔ آپ ایسے نہ بنے کہ آپ کی امی کہیں کہ اس سے تو پہلے اچھی تھی، تو مدرسے میں نہیں جاتی تھی، جب تو میرا ادب تو کرتی تھی، جب تو تیرا ابو کا خیال تو کرتی تھی،
جب تو ہم کو جاہل تو نہیں سمجھتی تھی، جب تو گھر کے کام کاج تو کرتی تھی، جب تو بھائیوں کے ساتھ اچھی طرح بات تو کرتی تھی، جب سے تو مدرسے گئی ہے غصے میں رہنے لگی ہے، گھر کا کام کاج تو کرتی نہیں ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تو نماز ٹال ٹال کے پڑھتی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ امی ابو میں بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ نماز بھی جلدی پڑھتی تھی، پتہ نہیں جب سے مدرسے میں گئی ہے کیا ہو گیا ہے کہ نماز لیٹ پڑھتی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا کم ہوتا ہے، لیکن آپ کی ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ آپ کو گھر پر بھی رہنا ہے، امی ابو کو کے ساتھ بھی رہنا ہے، گھر میں کھانا بھی بنانا ہے، گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اسکول جاتی ہے تو آپ کو وہ پڑھائی بھی دیکھنی ہے، اور آپ کو ساتھ میں مدرسے بھی آنا ہے۔ آپ اپنے ایکسٹرا ٹائم میں آتی ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تیرا اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شاکرن کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والا ہو۔ اللہ تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والے ہیں، وہ بڑے قدردان ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرما، اور یعنی شہادت کی موت عطا فرما، اور جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما۔ مدینہ منورہ کا، مجھے مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، دو چیزیں مانگ رہے ہیں کہ شہادت کی موت بھی ملے اور پیارے نبی کے شہر میں میری قبر بھی بنے۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ اللہ تعالیٰ کیسے قدردان ہے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت بھی دی، پیارے نبی کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق بھی دی، اور ایسے قدردان ہیں کہ پیارے نبی کا پڑوس بھی عطا کر دیا۔ اللہ، جنت البقیع میں دفن ہوتے تو بھی مدینہ منورہ میں دفن ہونا ہو گیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی قدر کی۔ تو یاد رکھنا، جو ایک بالش آتا ہے اللہ دو بالش آتا ہے، جو ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دو ہاتھ آتا ہے، جو چل کر کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور مدرسے کو مادر علمی کہتے ہیں، پیدر علمی نہیں کہتے، کیونکہ بچہ ماں کی پیٹ میں بنتا ہے، باپ کے پیٹ میں نہیں بنتا، اور اگر ماں کے پیٹ میں صحیح نہ بنے، اعضاء آگے پیچھے ہو جائے، پھر باہر نکل کر اس کا بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مدرسے کے پیٹ میں جو انسان جیسا بن جاتا ہے، ایسا باہر رہ کر کے پھر وہ بنتا ہے۔ اگر مدرسے میں کوئی غلط بن گیا، کوئی غلط عادت لگ گئی، یا کسی ایسی بچی کے ساتھ جس کو اللہ سے محبت نہیں بلکہ نامحرموں سے محبت ہے، اس کی باتوں میں انٹرسٹ آ گیا اور اس کی بات میں چڑھ گئی، اور پوری اپنی پڑھائی کو اور شریعت کو اور دینی بات کو، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور عزتوں کو دینے والے اللہ ہے، اور آگے خوشیاں اور کامیابیاں دینے والے اللہ ہے، اگر وہ بات بھول گئی تو یاد رکھنا کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے آپ ایک انتہائی نازک دور کے ساتھ ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھائی کی طرف لگا دیا ہے۔ ایک کام کرنا ہوگا، آپ کو وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ ایک دو بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آج تو ماشاءاللہ بہت آسان ہے، کتابیں ہمارے سامنے ہیں، آپا بھی یہیں کی رہنے والی، آپ بھی یہیں کے رہنے والے، تھوڑی دیر میں چلے گئے ایک جگہ پر اور پڑھائی کر لی اور اپنے گھر آ گئے، اور ماشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اس زمانے میں چل کر، گھوڑے پر، اونٹ پر، کھچر پر لمبا سفر ہوتا تھا۔ لمبا سفر طے کر کے آئے کہ چلو میں حدیث شریف کا علم حاصل کروں گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ بغداد آئے، پتہ چلا کہ ان کو حکومت نے نظر قید کر دیا ہے، بادشاہ نے، کسی سے مل نہیں سکتے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، وہ اپنے کمرے میں بند ہیں، ابھی کسی کو پڑھا نہیں سکتے، کسی کو درس نہیں دے سکتے۔ کیا دل دکھا ہوگا اور کیسا دل ٹوٹا ہوگا؟ کیا کریں؟ ہاتھ میں پٹی باندھی، پیر میں پٹی باندھی، ایک ہاتھ میں عصا لیا، ایک ہاتھ میں کشکول لیا، پیالہ،
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر گئے اور فقیر لوگ مانگتے اس طرح صدا لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کہ میں فقیر ہوں، مجھے کچھ دو، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور کچھ پیسے ڈالنے لگے تو یہ رونے جیسے ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت میں درہم اور دنانیر کا بھوکا نہیں ہوں، میں اندلس سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو تو معلوم ہے میں نظر قید ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں، پڑھانے والوں کا بڑا اونچا مقام ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے سکھائے، قرآن کے علوم کو سیکھے سکھائے، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے۔ دنیا نمبر دیتی ہے کہ یہ ہیروئن پہلے نمبر پہ، کرکٹروں میں یہ پہلے نمبر پہ، ہیرو میں یہ پہلے نمبر پہ، خوبصورتی میں یہ پہلے نمبر پہ، اور مالداری میں یہ پہلے نمبر پہ، اور اس کے پاس اتنا پیسہ، یہ دنیا نمبر دیتی ہے کہ دنیا کے خوشحال لوگوں میں اس کا پہلا نمبر۔ اللہ کے نبی کس کو نمبر دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو نمبر دے رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خلاصہ یہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کہ حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، طالب علم ہے، حضرت میں حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں آپ سے زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے مجھے نظر قید کیا ہے۔ حضرت معلوم ہے، بس میری ایک درخواست ہے، میں کرائے پر کمرہ لے لوں گا، روزانہ میں فقیروں کی طرح آپ کے پاس اس طرح آ جاؤں گا، جتنی دیر میں فقیر کو کچھ دیتے ہیں اتنی دیر میں باہر آ کر آپ مجھے خلاصہ یہ ہے کہ ایک دو حدیث شریف سنا دینا، میں اس کو یاد کر لیا کروں گا، اس طرح میں آپ سے علم حاصل کروں گا۔ جب ان کی طلب دیکھی، ان کا جذبہ دیکھا، ان کا شوق دیکھا، حضرت نے اجازت دے دی۔ تقریباً کرائے کا مکان پر رہے 1 سال تک، اور روزانہ فقیروں کی طرح صدا لگاتے حضرت کے گھر کے پاس، حضرت آتے حدیث شریف سناتے، یہ اس کو یاد کرتے، محنت کرتے، اس کو سمجھتے اور اس کو یاد کر لیتے۔ اللہ اکبر، 1 سال تک علم حاصل کرتے رہے اور فقیروں کی طرح زندگی گزاری۔ پھر علم حاصل کر کے بغداد اندلس گئے اور اندلس کے سب سے بڑے محدث بنے ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ کو اتنی سب محنت تو کرنی نہیں کہ کرائے پر کمرہ لینا، خود سے کھانا بنانا، اور آپ کے آپا بہت بیزی آپ کو 2 ہی منٹ دے گی، ایسا تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سہولت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی سہولت دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں اس بات کی ایک دوسرے کی قدر کریں اور اپنی آخرت کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جو پڑھا رہے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا ہے۔ ہر ایک کو ایسے موقع اور ایسے پلیٹ فارم ملتے نہیں ہیں، اور گھر والوں کا ایسا ساتھ ملتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ایک درخت کا پتا حرکت بھی کرتا نہیں۔ اس لیے جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے پڑھائیں، اور جو پڑھنے والے ہیں انہیں چاہیے وہ پڑھانے والوں کی قدر کریں، ادب کریں، اور اپنے ساتھ پڑھنے والی جو سہیلیاں ہیں ان کا بھی ادب کریں۔ کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے نہ لے، قلم نہ لے، کتاب نہ لے، کاپی نہ لے، ادب کرے۔ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے۔ قرآن جب بھی پڑھے محبت کی زبان سے پڑھے، قرآن شریف جب بھی سنے محبت کے کان سے سنے، صحیح یاد کریں، صحیح پڑھے۔ ایسا نہیں کہ جب یاد کر رہے تو جلدی جلدی، بغیر مخرج کے، بغیر مد کے، بغیر گنہ کے، نہ نہ نہ، ایک ایک حرف پر بہت نیکیاں ملتی ہے۔ جو آہستہ قرآن پڑھتا ہے وہ آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، تیز بھی پڑھ سکتا ہے، اور جس نے پہلے سے ہی تیز پڑھا ہو وہ آہستہ پڑھ سکتا نہیں۔ جو آہستہ بائک کار چلاتا ہے وہ آہستہ بھی چلا سکتا ہے، تیز بھی چلا سکتا ہے، لیکن جس نے پہلے ہی سے تیز چلایا ہو اس کا معاملہ مشکل ہے۔ کسی کو تانا نہ دے کہ آپ کن ذہن ہیں۔ اگر کسی کو تانا دیا، کسی پڑھنے والی نے، آپس میں کچھ لڑکیاں بیٹھی، ایک کو یاد نہیں ہو رہا ہے اور اس کو تانا دیا کہ تو کن ذہن ہے، یاد رکھنا یہ تانا ڈائریکٹ اللہ کو جائے گا، اللہ آپ نے اس کو کیوں کن ذہن پیدا کیا؟ وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔
کتنے ایسے ہیں جن کا ذہن نہیں تھا، اللہ نے ان سے پوری دنیا میں کام لیا. ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا بہت ذہین، میں نے اس کو نوساری میں ہوٹل میں پلیٹیں دھوتے دیکھا. اور ایک لڑکا تھا بہت کمزور، اس کو میں نے دیکھا اس نے پورے علاقے اللہ نے اس کی برکت سے کھڑے کیے. تو وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ تو اندر کی طلب دیکھتے ہیں، تڑپ دیکھتے ہیں. اللہ سے دعا کرے رب زدنی علما، رب زدنی علما. میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو سنا. ایک آدمی ان سے سوال کرتا ہے جس کا خلاصہ، حضرت اب آپ کی کوئی تمنا ہے، اب آپ کی کوئی چاہت ہے؟ چاہت آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، عزت بھی دے دی، لوگ آپ کا بیان بھی سن رہے ہیں، اور کوئی چاہت ہے؟ تو کہا جی ایک چاہت ہے کہ میرا علم بڑھ جائے. اللہ اکبر. اور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. جو علم حاصل کرنے والے، جن کو علم کی طلب ہے، جن کو علم کا شوق ہے، ان کا پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں. طالب علم کا اور طالب دنیا کا کبھی بھی پیٹ بھرتا نہیں. آپ نے نام سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. ایک بستی والے آئے کہ حضرت آپ کو ہماری بستی میں درس دینا ہے، بستی والے آپ کے درس کے منتظر ہیں، پیاسے ہیں، کیا پتہ آپ آئیں، سب توبہ کر کے اللہ کے ہو جائیں، آپ آئیں. حضرت نے فرمایا کہ آنا تو ہے، طلب تو ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس. اپنا پورا شیڈیول بتایا. بستی والوں نے کہا حضرت یہ جو وقت ہے نا، اس میں ہم آپ کے لیے تیز سواری کا انتظام کرتے ہیں، آپ کو چل کر نہیں آنا، اور جو وقت آپ کے پاس ہو اتنی دیر میں آپ درس دے دو. کہا ٹھیک ہے، اگر یہ وقت نکل رہا ہے تو یہ وقت بھی میں اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. وقت دے دیا. حضرت جانے لگے. ایک طالب علم آیا، حضرت فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے. حضرت نے کہا اب تو بالکل وقت ہی نہیں ہے، جو میرا وقت تھا سارا ہی وقت دے دیا. پورا داستان سنائی. اس نے کہا حضرت الحمدللہ میں بھی تیز چلتا ہوں، تو جب آپ وہ بستی میں جاتے ہیں اور وہ اس بستی سے جب آتے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سواری پر ہو تو میں نیچے تیزی کے ساتھ چلا کروں گا، آتے جاتے راستے میں آپ مجھے کتاب پڑھا دیا کرنا. حضرت نے اس کی طلب دیکھی، جب تیرے اندر طلب ہے تو انشاءاللہ میں تجھے پڑھاؤں گا. آتے جاتے اس نے تقریباً پوری کتاب حضرت کے پاس پڑھی. یہ ہوتی ہے وقت کی قدر. جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اور دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے. دین اور دنیا میں جتنے لوگوں نے ترقی کی، چاہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، انہوں نے وقت کی قدر کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی پڑھائی کرو بعد میں ہم عمل کریں گے. نہ، پڑھائی بھی ابھی کرو، عمل بھی ابھی کرو. بعد میں بات کرنا یہ شیطان یہ جملہ بلواتا ہے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے. اور آپ ماشاءاللہ آخری بات آپ کو بتاؤں کہ آپ پڑھتی ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرا تو یہاں آ کر بہت دل خوش ہوا یہ بات کو سن کر کہ یہ بہت اچھا کام یہاں ہو رہا ہے، اس کے بہت اچھے نتائج، بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اللہ کرے کہ اس چیز کو نظر نہ لگ جائے. آپ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد الم نشرح لک صدرک یہ پوری سورت پڑھ کے سیدھے ہاتھ پر دم کریں، سر پر اور سینے پر ہاتھ پھیر لیں. ایسا یاد ہوتا ہو جائے گا کہ آپ تعجب میں رہ جائیں گے، آپ کی شکایت ہی ختم ہو جائے گی. اور یاد رکھنا گناہ ظلمت ہے اور علم نور ہے، اور روشنی اور اندھیرا کبھی بھی جمع ہوتے ہیں نہیں. جو بھی گناہ کا وقت آئے تو ہمت کے ساتھ بچ جانا، اور جب بھی کوئی نیکی کرنے کا وقت آئے تو ہمت کے ساتھ وہ نیکی کر لینا. آپ کو میں نے وہ لڑکی کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ، اور جس کے ٹکا آتے ہو 90 کے اوپر، وہ اسکول کی محنت کے ساتھ، اسکول کی پڑھائی کے ساتھ وہ کیسا اپنے اللہ کے لیے وقت نکالتی ہے. وقت نکالنا پڑتا ہے، ہوتا نہیں ہے. گھر کے کام کاج کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے لیے بھی نکل جائے گا. 10,000 دفعہ درود شریف پڑھتی ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہے، اور صبح میں 3 بجے اٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیا جذبے ہیں. سیدھا سادہ برقع پہنتی ہے، تسبیح پڑھتی رہتی ہے. بہت سی لڑکیاں ہیں وہ غلط کاموں میں ہیں، وہ بھی پڑھ رہی ہے. اور یہ بھی ایک لڑکی ہے، وہ جب بھی آتی ہے پیار ہی اللہ سے کیا، محبت ہی اللہ سے کی، عشق ہی اللہ سے کیا، دل ہی اللہ سے لگایا. کہتی ہے میں جو بھی بات کہتی ہوں اللہ میرا کام کر دیتے ہیں، اللہ کے تقریباً سارے فیصلے میرے فیور میں ہوتے ہیں. کسی کے لیے دعا کروں اللہ اس کی دعا بھی قبول کر، اللہ اس کا بھی کام کر دیتے ہیں. اور دنیا کی میں خوشحال عورت ہوں. میری بہنوں یاد رکھنا، اگر آپ اللہ کی ہو جائے گی اللہ آپ کے ہو جائیں گے.
اور اگر آپ اللہ کی نہ ہوئی پھر آپ جتنی مرضی علم حاصل کر لو، جو چاہے کر لو، زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی نہیں۔ تو آج کی مجلس میں یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت سے پڑھیں گے، اور یہاں جو اتنی آسانیاں ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور میرے کہنے کے بعد آپ انفرادی وقت میں 3 کتابوں کا مطالعہ کر لینا، پڑھ لینا اس کو۔ نمبر 1، لاہور سے تاخاک بخارا و سمرقند۔ یہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا لاہور سے بخارا اور سمرقند کا سفر، یہ عجیب کتاب ہے۔ یہ پڑھنے سے آپ کو ایک شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اللہ کی ولی بنوں گی، میں بھی اللہ کی ولیہ بنوں گی، میں بھی رابعہ بصریہ جیسی بنوں گی، میں بھی اللہ کے دین کا کام کروں گی۔ عشق کا ایک جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ دوسری کتاب ہے اللہ کی تلاش، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی کتاب بڑی زبردست ہوتی ہے، ان کی شارٹ کلپیں بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی تلاش، اس کے پڑھنے سے آپ کو نامحرموں سے بچنا اور بد نظری سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی تلاش۔ اور تیسری کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہلی کتاب پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حکیم اختر صاحب کی کتاب پڑھو گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی بریک مضبوط ہوگی۔ جب پیش تیار ہو جائے گی پھر آپ یہ پڑھو گے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کا یہاں آنا اور اپنی طلب کو بتانا اور اس طرح آ کر اتنی سب مستورات کا بیٹھ جانا، یہ ایک طلب کی بات ہے، اور طلب بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے۔ مقدر اپنا اپنا، اس نے صحیح نظر سے نہیں دیکھا، اویس قرنی مل تو نہیں سکے لیکن دل کی تڑپ سچی تھی، اور خدا کے یہاں دل کی تڑپ، دل کا درد دیکھا جاتا ہے۔ کون کیا چاہتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ آپ کو وقت دے، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اور ایک اچھی آپ حافظہ بنیں، عالمہ بنیں، فاضلہ بنیں، اور امت کو اچھی پڑھی لکھی بہنوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پورے کاوش کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ یہ مستورات کے مدرسے کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، رہبری فرما، ان کو نظر کے لگ جانے سے ان کی حفاظت فرما، پڑھانے والی کو قبول فرما، پڑھنے والیوں کو قبول فرما، ان کے ساتھ دینے والیوں کو قبول فرما۔ ایک ایک بچی کو رابعہ بصریہ جیسی بنا، اماں عائشہ جیسی بنا، اماں جویریہ جیسی بنا، اماں خدیجہ جیسی بنا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی بنا۔ ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، ان کے نصیب خوب بہتر سے بہتر فرما۔ اے اللہ، ان کو گناہوں سے بچنے کی، نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کسی کی منگنی ہو جائے تو اللہ ان کو سمجھا دیجئے کہ منگنی کے بعد بات کرنا حرام ہے۔ منگنی ایک بار ہو گئی، ایک مرتبہ رشتہ ہو گیا، ایک دفعہ دیکھ لیا، اس کے بعد شادی تک دوبارہ ہونے والے شوہر کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ سب حرام ہے، یہ وقتی لذت ہے۔ پھر شادی کے 2 مہینے کے بعد اگر ایسا کیا تو لڑائی جھگڑے، پریشانی، تکلیف، پھر شوہر کی وہ محبت کا نہ ہونا، پھر شوہر کا دوستوں میں بیٹھنا، موبائل لے کر بیٹھے رہنا، اور پوری زندگی اس عورت کا تڑپتے رہنا۔ یاد رکھنا، اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار شیطان کہے گا اگر تو بات نہیں کرے گی تو وہ کہیں اور بات کریں گے، ارے وہ جو مرضی کر لے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی۔ پھر دیکھنا اللہ آپ کے لیے کیا فیصلہ کرے گا۔ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بات نہ کرنے کی وجہ سے رشتہ آگے پیچھے ہو گیا، تو بھی آپ رشتے کو آگے پیچھے کر دینا، اللہ کو آگے پیچھے نہ کرنا، اللہ آپ کا بہت بہترین نظام چلائے گا۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے بات نہیں کی تو لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا، بعد میں وہ لڑکی کا کہیں اور ہوا، آج تک لڑکی والے رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، اور وہ نوجوان تو ایسا
ایسا اللہ کا دیوانہ بنا ہے، اس کو اتنی اچھی لڑکی ملی، اتنا شاندار اس کا رشتہ ہوا، ارے یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں اپنا دماغ نہ چلانا۔ اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور اللہ کو راضی کر کے آج تک کوئی پریشان نہیں ہوا۔ او میری بہن، عزیز طالبات، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کسی نامحرم کی باتوں میں نہ آنا، ان نوجوانوں کی باتوں میں آپ نہ آنا، ان اسکول میں آپ ذرا اپنی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، پاک دامنی کا خیال رکھنا، باحیا زندگی گزارنا، انسٹا وغیرہ سے آپ چیٹنگ کرنے سے بچنا۔ یاد رکھنا اللہ آپ کا بہت مقدر بہتر کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بار بار حج عمرے کرائیں۔ میں دعا کرتا ہوں جو عورتیں یا جو لڑکیاں گناہوں سے بچتی ہے، اللہ ان کے نصیبیں بہت بلند کر دیں، اور اللہ ان کو بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں علم لدنی، علم وہبی، علم کسبی نصیب فرمائے، اور اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے نیک لوگ ہو، پڑھتے پڑھاتے ہو، سیکھتے سکھاتے ہو، اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہو، آپ نیک لوگوں کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ اس سیاہکار کو بھی اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔